أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ کہف پڑھ رہے تھے، وہاں اصحاب کہف کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، تھوڑا سا حصہ رہ گیا اور انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کا اگلا خطبہ اگلی کہانی سنانے سے پہلے جو ہے کوشش کریں گے کہ وہ بھی آج کی کلاس میں کور ہو جائے. اگر ابھی ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نیند میں ان لوگوں کی حفاظت کی ہے. سب سے طاقتور چیز سے جو سورج ہے اس کو حکم ہو گیا کہ اس کی روشنی نہیں پہنچے گی ان تک، روشنی قدرت کا قانون بدل جائے گا. اور نیند میں جب انسان سب سے کمزور حالت میں ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کروٹ بدلوا رہے ہیں. تو اپنے لوگوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہوتے ہیں. سورہ بقرہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے وہ میں اس کا دشمن ہوں، اب آ جا. دوستی تو یہی ہوتی ہے نا، دوستی نبھانا تو اسی کو کہتے ہیں. جب ہم کسی بچوں سے پوچھتے ہیں 3-4 سال کے بچوں سے یا 10 سال کے بچوں سے، تو انہیں ہم نے یہی سکھایا ہے، یا ہمیں کسی نے سکھایا تھا کہ جیسے ہی ہم کوئی غلطی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکچر سے غائب ہو گئے. جب تک ہم خاموشی سے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے رہیں گے، جب تک ہم نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک ہم کلمہ پڑھتے رہیں گے، تب تک تو سب کچھ ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، آج فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اب سارا دن اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. وہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی امیج غلط بتائی ہے. دوستی عام حالات میں بھی ہمیں پتہ ہے، اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو پتہ خود ہی چل جاتا ہے. جیسے ہی مشکل حالات آتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پر آیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ امید کیوں نہیں رکھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی دوستی نبھانا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی وفا نبھانا آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کو آتا ہوگا وفا نبھانا؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پھر؟ ہمارے برے حالات میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. کب درود بھیجتے ہیں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ ہمیں اندھیروں سے نکال سکیں. جب ہم کسی قسم کے اندھیرے میں، چاہے وہ کوئی غم ہے، چاہے کوئی پریشانی ہے یا کوئی گناہ ہے، ہم سب کے زندگی میں ایسی عادات ہیں جو ہمیں پتہ ہے غلط ہیں، جو ہمیں پتہ ہے چھوٹنی ہے. ایسی پریشانیاں آئیں، کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ پریشانی بھی آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے خدا نخواستہ. ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ ہے نا، آج آپ نے نماز نہیں پڑھی اور آپ کو کھانا اچھا نہیں ملا، یا آج آپ نے کسی سے اونچی آواز میں بات کی اور گلی میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں دیکھا سزا مل گئی ہے. دنیا میں کسی کو نہیں پتا کس کو کس بات کی سزا مل رہی ہے. دنیا مکافات عمل نہیں ہے. اسلام کا تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جو کرو گے یہیں کاٹ لو گے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تمہارے عملوں کا پورا صلہ قیامت والے دن ہی ملے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا میں اچھائی کا ہی صلہ مل جائے. میں نے آج کسی سے اچھا کام کی، اچھے سے بات کی ہے اور سامنے میرا کوئی کام ہو گیا، وہ کام ویسے ہی ہونا تھا. ہم دو چیزوں کو کنیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس بات کا صلہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی دے دیا تو آخرت میں کیا مطلب، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سارا صلہ اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی آخرت میں ہی دیتے ہیں، پوسٹ پون کر دیتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، سب سے پہلے شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دینا. جیسے ہی کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ شیطان بیچ میں آ کے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض ہو گئے یا اللہ تعالیٰ تو چھوڑ گئے. نماز میں کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ مجھ سے ہی غلطی ہونی ہے. ابھی میں ظہر سے عصر تک 10 غلطیاں کر کے آئی ہوں، یا اللہ بڑی کوشش کے باوجود ہو جاتی ہیں غلطیاں. کہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں ایک بھی دن ایسا نہیں آئے گا جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی،
اب مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، اب مجھ سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ غلطی سے جانے انجانے نقصان تو ہم ہر روز کسی نہ کسی کا کر دیتے ہیں۔ تو لا الہ الا انت، یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ یا اللہ آپ کے سوا ہے ہی کون میرا، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ سے غلطی نہیں ہوتی یا اللہ۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، صبح شام ہوتی ہے، ایک بار پھر ہو گئی، اللہ معاف کر۔ نماز میں ہم کیوں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم؟ میرا رب ہر غیب سے پاک ہے، میرا رب سے زیادہ بڑا عہدہ کیا ہوگا کسی کے پاس کہ میں اس دنیا میں لاوارث نہیں ہوں۔ کوئی ہے جس کی ذمہ داری ہے، جو ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ مجھے کھانا کیسے پہنچانا ہے، صرف پالتا ہے، صرف پالتا نہیں ہے، حکم بھی دے کے رکھے ہوئے ہیں پوری دنیا کو کہ مجھ سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ باپ کے حقوق، فرائض، شوہر کے، بچوں کے، ظاہر ہے پھر اللہ، وہ ساری بھی اللہ کی مخلوق ہے، مجھے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہر انسان کو ایک دائرے میں باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کا سوچنا بھی نہیں، کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کا سوچنا بھی نہیں۔ اکثر بچے یہ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو جہنم کیوں ہے، سزا کیوں دے دیتے ہیں؟ جہنم اسی لیے ہے کیونکہ پیار کرتے ہیں۔ آپ سے کسی کو محبت ہو اور اس سے کسی نے نقصان پہنچایا، آپ معاف نہیں کر سکتے اس انسان کو ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ کا تو کسی نے کوئی نقصان نہیں کیا، یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نقصان کرنا پاسبل ہی نہیں۔ چاہے ساری دنیا آج نمازیں چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو ماننا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتا کوئی، رتی برابر نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بدلے نہیں لینے قیامت والے دن، ہمارے بدلے لینے۔ ہر وہ بات جو ہم سے کہی گئی ہے، جس نے ہمارا دل دکھایا ہے، اس کے بدلے لینے، اس کا انتقام لینا ہے، اس کا انصاف ہونا ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ انصاف کیا جائے، ورنہ پھر محبت کے سارے دعووں کے اوپر کوسچن مارک آ جاتے ہیں نا کہ محبت تھی بھی کہ نہیں تھی۔ وہیں سے کہانی کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پہ پڑ گیا، وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ اب باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ انہیں تو شک ہے کہ کچھ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ کوئی کہہ رہے تھوڑی دیر سوئے، سوال پوچھ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہوا کیا ہے سارے عرصے میں، کہہ رہے ہیں باہر جا کے دیکھو، لیکن دھیان کرنا ایسے نہ ہو پتھر مار مار کے تمہاری جان لے لیں، یا پھر زبردستی ہمیں واپس بلا لے اپنے دین کی طرف، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوری بستی والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو ہم میں سے نہیں ہیں، یا ان کے کپڑے ہم جیسے نہیں ہیں، ان کے یہ جو زبان بول رہے ہیں زبان چینج ہو گئی ہے، یہ جو کرنسی لے کے باہر بازار سے سامان خریدنے آئے ہیں، یہ سامان، اس کا کرنسی ابھی نہیں چل رہی، 300 سال گزر گئے ہیں نا، وہ تو پیسہ ہی بدل گیا ہے، پیسے کی شکل بدل گئی، کھانے کی صورتیں بدل گئی ہیں، زبانیں بدل گئی ہیں، اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ بہت کوئی پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ابھی بھی پردہ رکھ لیتے، کسی کو پتہ نہ چلتا، وہ باہر جاتے کھانا کھاتے واپس آ کے سو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے انہیں نیند سے جگایا، ابھی بھی اللہ کے حکم سے ہی جاگے ہیں نا، اگر 300 سال سلایا تو ابھی بھی سوتے رہتے۔ انہیں جگایا گیا ہے، کیوں جگایا گیا ہے؟ باہر بھیجا گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے یہ لوگ کون ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے یہ کوئی ٹائم ٹریول کر کے آئے ہیں، کچھ اس دور کے لوگ نہیں ہیں، یا تو اگلے دور کے یا پچھلے دور کے ہیں، کہانی کیا چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کیا وہ سب کچھ، ہم نے ان کی خبر سب کو پہنچا دی۔ کیوں پہنچا دی؟ تاکہ لوگ یہ جان لیں، وہ لوگ جو غار میں سو رہے تھے اور وہ لوگ جنہیں باہر خبر ملی تھی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس اتنی سی بات پہنچانی تھی۔ کیا وعدہ سچا ہے اللہ کا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ جو کہہ دیتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان پہ خوف نہیں ہوتا، پھر ان پہ غم نہیں ہوتا، قدرت کے قانون توڑ کے بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی باتیں ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد معلوم کرنے کی بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق پوچھ گچھ کرو۔ بہت بڑا اصول، رمضان میں ایک دن ہم نے ڈیٹیل میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس نہیں کرنی، 3 چیزیں جن سے اپنی زندگی میں اوپر اٹھ جانا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ یہ جو ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے بے معنی سوال ہیں کہ مسواک کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کس والی درخت کی کرنی چاہیے، کون سے جرابوں کے اوپر سے مسا ہو جاتا ہے،
سرما پہننے سے سرما لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا، یا اللہ تعالیٰ نے پہلے اب یہ تو ہمارے لیول کی بحث ہے نا، علماء حضرات کی اپنی بحث چل رہی ہوتی ہے. اگر کوئی البدایہ و نہایہ پڑھ رہا ہے تو اس کی بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی بنایا تھا یا پہلے عرش بنایا تھا یا پہلے قلم بنایا تھا. 400 صفحے ہوں گے. جیسے مریم علیہ السلام دکھ سے شدید تکلیف کے عالم میں انہوں نے بول دیا تھا کہ کاش میں یہ سب کچھ سہنے سے پہلے مر جاتی. اور علماء کی ایک لمبی لسٹ تفسیر میں شروع ہو جاتی ہے کہ کیا موت کی دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز. تو یہ والی جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس والی بحث میں نہیں پڑھنا. اگر اس سوال کا جواب مل بھی جائے، اگر ابھی اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے ایک جملے میں بتا سکتے تھے. اچھا 2 باتیں. ایک، جب کبھی ہمیں ہمارا اکثر وہ ہے نا ٹرینڈ ہے کہ جہاں زیادہ اکثریت ہوتی ہے وہیں ہم جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے آج بیسٹ تھا کیونکہ آج لوگ زیادہ تھے. ایک اس بات سے امپریس نہیں ہوتا انسان. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ایک انسان تمہاری بات سن رہا ہے فبشرہ، اسے ایک انسان کو خوشخبری سنا دو. دوسری بات، ابھی بچے جو بھی شور کر رہے ہیں آپ کا دھیان اگر بار بار وہاں جائے گا تو اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ بچوں کو شور نہیں کرنا چاہیے تو مسلسل وہ دماغ میں آواز آتی رہے گی. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے شور کر رہے ہیں لیکن مجھے آواز آ رہی ہے لیکن مجھے یہاں کانسنٹریٹ کرنا ہے، تو وہ باتیں دماغ خود ہی جو ہے نا وہ اس کو ریپلس کرتا جائے گا، آہستہ آہستہ وہ افیکٹ کرنا بند کر دیں گے. تو بچوں کو ہم زیادہ ضرورت سے ڈانٹ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو غصہ نہیں کرتے، قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو غصہ کرنے لگتے ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو کرنے دیں، بس ہم دھیان دیتے ہیں اپنے کام کی طرف. تو اللہ تعالیٰ اس پوری آیت میں ایک جملے میں بتا سکتے تھے کہ وہ 4 لوگ تھے اور ایک کتا تھا، یا 7 لوگ تھے اور ایک ان کا کتا تھا. اتنی لمبی آیت میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بحث میں ہی نہیں پڑھنا. پتہ چل بھی گیا تو آخر میں کیا معلوم ہو جائے گا، آخر میں کیا صلہ مل جائے گا. ہماری زندگی کبھی کبھی ہمیں سوال ہوتے ہیں، اکثر میں نے بھی بچوں سے کہا تھا کہ آپ مجھے سوال لکھ کے دیں، تو ان میں سے 70% سوال جو ہیں وہ ایکسٹرا ہے کہ دجال کب آئے گا، یا دجال کو کون مارے گا، کتنا ٹائم رہ گیا. کچھ بچوں نے تو ابھی یہ بھی کہنا شروع کر دیا 50 سال میں امام مہدی آ جائیں گے اور دجال کے آنے میں سے 60 سال رہ گئے ہیں. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، آج کل ہمارے یہاں یہی باتیں ہو رہی ہیں. سوال صرف ایک ہے، جو مین کوسچن ہے، سب سے بڑا سب سے پہلا سوال کہ میں کیا کروں، اپنا آپ کیسے بچاؤں. اب میم مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اپنا آپ کیسے بچانا ہے. صحابہ کرام کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ بے پناہ فتنہ ہو جائے گا اور اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ پوچھنے کے بجائے کہ وہ فتنہ کون لے کر آئے گا، کس کس علاقے میں پھیلے گا، کیوں مسلمان کیوں اس فتنے میں پڑ جائیں گے، ایک ہی بات پوچھی ہے انہوں نے. ایکسٹرا ڈیٹیل کچھ نہیں چاہیے. اس سے بچنا کیسے، ابھی کچھ بھی نہیں پتا اس ٹیسٹ کے بارے میں. اس میں ایک سوال پوچھیں، یا رسول اللہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ذریعے. تو ہم مین سوال نہیں پوچھ رہے کہ دجال نے 50 سال میں آ جانا ہے یا 300 سال میں آ جانا ہے، میں کیسے بچوں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اورینٹیشن کر رہے ہیں، جیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن سکھاتے ہیں اور سیکھنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. یعنی فضول سوالوں سے بچنا، ایکسٹرا سوال جن کا جواب مل بھی جائے. ایک تو جواب ملنا مشکل ہے، مل بھی جائے تو کیا کر لو. جیسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا. ہمارے یہاں تو بڑا مشہور ہے نا زلیخا، اور کس شاعریوں میں نام لے رہے ہیں اور ہر جگہ نام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کا پردہ بھی رکھ لیا اور ہمیں بحث میں جانے بھی نہیں دیا. مین بات کرتے ہیں بس. اللہ تعالیٰ اور ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم مقصد والی بات کریں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، سوائے اس کے کہ انسان کہے الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت ہو رہی ہے اور ان کے ایکسٹینشن سے ہم سب کو. یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے 3 سوال پوچھے تھے. دجال کب آئے گا، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو کل جواب دے دوں گا. تو انہیں لگا تھا کہ ظاہر ہے اب انہوں نے سوال پوچھا ہے آسمان سے وہی آ جائے گی، اور ایک دن وہی نہیں آئی اور آپ ویٹ کر رہے ہیں. 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اور اب اہل یہود نے بولنا شروع کر دیا کہ دیکھا ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ جھوٹے ہیں، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے انہیں کچھ نہیں پتا، ابھی کیوں نہیں فیبریکیٹ کر کے چیزیں لے کر آ رہے. 4 5 گزرتے جا رہے دن، 15 دن گزر گئے، اور اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بوجھ بڑھنے لگ گئے. اور اس بات کا بوجھ نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں کریں، اور اس بات کا بوجھ ہے کہ وہی کا سلسلہ تو نہیں رک گیا. اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے، اللہ تعالیٰ کیا وجہ ہوگی. اور وجہ یہی تھی کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. سورہ شروع ہوئی تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی، اپنے غلام پہ.
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلامی ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے. جیسے ویسٹرن جو ورلڈ ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے, یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اپنا کلام ہے تو وہ جگہ جگہ قرآن میں اپنی غلطیاں کیوں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ڈانٹ کیوں پڑ رہی ہوتی؟ غلامی کی کیا حد ہے کہ اب قیامت تک لوگ پڑھیں گے کہ اچھا آپ سے غلطی ہو گئی تھی. ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں اس کا پردہ رکھا جائے, کسی کو پتہ نہ چلے, خاص طور پہ محفلوں میں بیٹھ کے تو اس بات کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے. لیکن قرآن میں ایک بات آ گئی, حضرت عمر سے ایک بار غلطی ہو گئی تھی, صلح حدیبیہ ہو رہا ہے, مسلمان ایک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں جہاں ہر چیز مسلمانوں کے خلاف جاری ہے, اور حضرت عمر غصہ ہو گئے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا دیا, یا رسول اللہ کیا ہم صحیح پہ حق کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ اور اس ٹائم حضرت ابوبکر اتنے غصے میں تھے اور اتنی تکلیف میں تھے کہ وہ بھی نہیں چپ کروا سکے, اور بعد میں وہ ڈر رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا کلام آئے گا, اب عمر گیا, مجھ میری ماں کو اطلاع کر دو کہ عمر ہلاک ہو گئے. تو اس ٹائم پہ لوگوں کو ڈر لگتا تھا کیا, کیونکہ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے, یہاں غلطی ہوئی یہاں قرآن آ گیا. سورہ عبس ساری دنیا کے لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے, عبس وتولی, ہی فراؤنڈ, ان کے ماتھے پہ بال آئے اور انہوں نے چہرہ موڑ لیا. غلطی ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ کریکٹ کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں تھا. بار بار آپ کے پاس ایک اندھے صحابی بھاگتے ہوئے آئے, آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ کو ایک لیڈر تھا سامنے, ایک انفلوئنشل انسان تھا, تو اس لیے آپ نے اس پہ زیادہ توجہ دی ہے. وہ آئے نہ آئے اللہ کو فرق نہیں پڑتا, اللہ کا کلام اس سے اونچا ہے. یہ والے انسان کے دل میں تو تقویٰ تھا, ان صحابی کی طرف توجہ کیوں نہیں تھی؟ ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے ایسے ملتے تھے اور ان سے لٹرلی پوچھتے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں, آپ پریشانی میں تو نہیں ہیں. ان سے پوچھتے اور ان کو بتاتے بھی تھے کہ آپ کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے مشکل میں آ گیا تھا. بات انہیں ایک صحابی کی نہیں تھی, بات یہ ہے کہ ایک انسان کا درجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم جب بچوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتے ہیں نا, اور ان کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ ان کی شان بہت اونچی ہے, ان کا مقام بہت اونچا, بچے ہمیں بتاتے نہیں ہیں, پر ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں آنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرافٹ کیوں نہیں بنایا, ان کو اتنی ساری فیسلٹیز کیوں مل گئی. جب ہم ان کی اصل کہانی پوری کی پوری کہانی سنائیں گے نا, ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کی جاتی ہے ایز اے سپر نیچرل بینگ. سارے قصے ہمیں پتہ ہیں کہ کہاں ایک پیالے سے 1000 لوگوں نے دودھ پی لیا, کہاں ایک دیگچے سے اتنے سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا, کہاں چاند کے ٹکڑے کر دی, کہاں بکری دودھ دھونے گئے اور وہ ہو گیا, کہاں کوئی ایک عورت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا. وہ قصے کیوں نہیں سناتے جب سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, یہاں پھر سے غلطی ہوگی. سب سے ٹف, سب سے مشکل, حالانکہ قرآن میں بار بار مکہ کے لوگ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتے تھے کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ پہلے پیغمبروں کے پاس ہمیں پتہ ہے معجزے آتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا, عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے, انہیں تو عادت تھی. صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معجزہ کدھر ہے, کچھ تو کر کے دکھائیں, کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں, کوئی آسمان سے بجلی گرے. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس دفعہ معجزہ نہیں دکھانا, اس دفعہ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ معجزہ آخری حد ہوتی ہے. جب معجزہ آ جاتا ہے اس کے بعد ان لوگوں پہ سزا واجب ہو جاتی ہے کہ اب سزا آ جائے گی, کیونکہ اب تم نے دیکھ لیا ہے, دیکھ کے نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا اب معجزہ نہیں آئے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ رہا ہے کہ یا اللہ, انہیں لگ رہا ہے دل میں کہ اگر معجزہ آ جائے تو ہو سکتا ہے یہ بات مان جائیں. بات وہی ہے نا, ساری سورہ کہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ غم آپ کی جان لے لے گا کہ لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے, کہ لوگ فلاح کی طرف نہیں آ رہے. اسی غم میں وہ یہ سوچنے لگے کہ کاش اگر اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ معجزہ دکھانے سے یہ لوگ مان جائیں گے, اور اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ ایک سیڑھی لیں آسمان کی طرف اور خود معجزہ اتار کے لیں. اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں